بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی قسم تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، خدا کی قسم ضرور تمہاری چھانٹی کی جائے گی، خدا کی قسم تمہیں ضرور جھلنی سے چھانا جائے گا، حتیٰ کہ تم میں سے بہت ہی کم لوگ باقی رہ جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کو یہ صدقہ بہت پسند ہے کہ جب برادرانہ تعلقات ٹوٹ رہے ہوں تو کوشش کر کے ان میں صلح کرا دی جائے اور ان تعلقات کو ٹوٹنے سے بچا لیا جائے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی زبان کا استعمال کیے بغیر لوگوں اپنی مذہب کا نام بتاؤ۔ جب بچہ 12 سال کا ہو جائے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور بالغ ہونے کے بعد ان کے گناہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ مناسب گھرانے میں شادی کرو کیونکہ خاندان کی خصوصیات بچے میں منتقل ہوتی ہیں۔ شادی کیجیے لیکن طلاق نہ دیجیے کیونکہ طلاق واقع ہونے سے عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ صدقہ بھیک مانگنے والوں کی بجائے اپنے غربت داروں کو دو، اس میں بہت زیادہ اجر ہے۔ دوستی کی حدود یہ ہے کہ تمہارا دوست تمہارے شان میں اپنی شان سمجھے اور تمہارے عیب اپنے عیب سمجھے۔ نماز شب چہروں کو سفید کرتی ہے اور رات پاکیزہ بناتی ہے اور روزی میں اضافے کا موجب بنتی ہے۔ وہ پانی جس کو سورج نے گرم کر دیا ہو، اس سے نہ تم وضو کرو، نہ غسل کرو اور نہ آٹا گوندھو، اس لیے کہ یہ مرض برس پیدا کرتا ہے۔ جو شخص فرض نماز میں سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا، اگر وہ بد نصیب ہوگا تو اس کا نام بد نصیبوں کی فہرست سے مٹا کر خوش نصیبوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت اور ذکر خدا کیا جاتا ہو، اس کی برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور شیاطین ان گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب لوگ مومن کو خبر میں رکھتے ہیں تو اس کو آواز دی جاتی ہے کہ پہلا عطیہ جو ہم تجھے دیتے ہیں وہ وحشت ہے، اور پہلا عطیہ جو تیرے جنازے پر آئے والوں کو دیتے ہیں وہ ان کے گناہوں کی بخشش ہے۔ جو شخص جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہے خدا جانتا ہے تو عظمت الہی پر مشتمل اس جملے کی وجہ سے عرش کانپتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی عورتوں میں چمکتا ہوا ستارہ ہیں۔ تیرا راز تیرا خون ہے، اسے صرف تیری ہی رگوں میں دوڑنا چاہیے۔ ہر انسان وہیں دفن ہوتا ہے جس جگہ کی مٹی سے اس کی تخلیق کی گئی ہو۔ جو شخص ہمارے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم کی وجہ سے غمگین ہے، اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔ مومن اس دنیا میں پردیسی ہوتا ہے، دنیا کی ذلتوں سے گھبراتا نہیں ہے اور دنیا کی عزتوں کا خواہش مند نہیں ہوتا۔ حضرت علی ابن ابی طالب اور جناب فاطمہ زہرا علم کے گہرے سمندر ہیں، ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، ان سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، یعنی امام حسین اور امام حسین۔ خدا کی قسم اگر کوئی شخص سجدے میں بھی سر کٹا دے تو بھی توبہ قبول نہ ہوگی جب تک اس کے دل میں ہماری ولایت نہ ہوگی۔ جب دعا مانگو تو دل کو حاضر رکھو اور گمان رکھو کہ تمہاری حاجت دروازے پر ہے۔ جو شخص کسی کا حق لے لے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا، اس کے نفس سے، اس کے مال سے یا اس کی اولاد سے۔ توکل کی حد یہ ہے کہ تم خدا کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ زمانے میں جو چرچا فاقہ و دین مصطفیٰ کا ہے، جو سچ پوچھو امام جعفر صادق کا تحفہ ہے، خدا و مصطفیٰ مولا علی کے نام کا ہے، حقیقت میں امام جعفر صادق کا تحفہ ہے، جو ہے آدم تا قائم سین لولاک کا شجرہ، وہی شجر امام جعفر صادق کا شجرہ ہے۔ چلن جو انبیاء و مرسلین اولیاء کا ہے، زمانے نے امام جعفر صادق سے سیکھا ہے۔ حسین سے محبت نعمت پروردگار ہے۔ نہ تو ہم اپنے خواہش کے مطابق بات کہتے ہیں اور نہ ہی اپنے رائے کے مطابق، ہم تو صرف وہی کچھ کہتے ہیں جو ہمارے رب نے فرمایا ہے۔ جو کوئی بازار میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہے تو خدا اس کے لیے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا۔
इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तमाम अनबिया के घर में कबूतर रखे जाते थे क्योंकि जिन्नात के बच्चे भी इंसानों के बच्चों के साथ खेलते हैं और उनका दिल बहलाते हैं, और अगर कबूतर इस घर में हो तो जिन्नात के बच्चे कबूतरों के बच्चे के साथ खेलने में मसरूफ़ हो जाते हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यकीन रखो कि तौबा इस्तग़फ़ार जमा तरीन दुआ है जो गुनाहों को मिटा देती है। 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर कोई शख्स इनमें से किसी एक में मुब्तला हो जाए तो मौत की तमन्ना करने लगे। मुसलसल तंग दस्ती, नामूस की रुसवाई, दुश्मन का गलबा। शुक्रिया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ शेयर कीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारे मेहनतों में आपकी साथ की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया।